بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی طلسم ہوش ربا کی جلد نمبر 6 اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 41 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بنڈل جادوگر، جس کا ذکر پہلے صفحات میں ہو چکا ہے، ملکہ صورت نگار کا خاص آدمی تھا۔ جب آتش جادوگر نقلی سادھو مہاتما جادوگر کو اپنے ساتھ لے گیا تو وہ اپنی ناکامی پر دل ہی دل میں جلتا ہوا ملکہ کے پاس پہنچا اور اس سے سادھو کی اتنی بڑھا چڑھا کر تعریف کی کہ اس کے دل میں سادھو کے درشن کرنے کی زبردست خواہش پیدا ہو گئی۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ انہیں اپنے دربار میں بلا بھیجوں، مگر پھر یہ خیال کر کے کہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، کہیں ناراض نہ ہو جائیں، خود بنڈل جادوگر کو ساتھ لے کر آتش جادوگر کے خیمے کو چل دی۔ وہاں سادھو مہاتما تو کوئی دکھائی نہیں دیے، البتہ ایک خیمے میں آتش جادوگر چاروں شانے چت بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ صورت نگار کا ماتھا ٹھنک گیا۔ منتر پڑھ کر اس نے آتش جادوگر کو ہوشیار کیا اور سادھو کے بارے میں پوچھنے لگی۔ اس نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر پر 2 ہتھڑ مار کر چیخ پڑا، حضور غضب ہو گیا، وہ قیدی کو لے کر چمپت ہو گیا۔ صورت نگار نے غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر رسید کیا اور برا بھلا کہتی ہوئی اڑ کر قیدی کی تلاش میں روانہ ہو گئی۔ برق فرنگی اور رات جادوگر اس وقت تک آدھے سے زیادہ فاصلہ طے کر چکے تھے۔ رات جادوگر ایک چٹان پر بیٹھا ہوا سستا رہا تھا۔ برق اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک چشمے کے کنارے بیٹھا ہاتھ منہ دھو رہا تھا۔ اسی لمحے صورت نگار اڑتی ہوئی ادھر آن نکلی۔ اس نے رات جادوگر کو پہچان لیا۔ اوپر ہی سے اس نے کوئی منتر پڑھ کر رات کی طرف پھونکا۔ تڑاک کی ایک بھیانک آواز بلند ہوئی اور وہ چٹان جس پر رات بیٹھا تھا زمین سے الگ ہو کر غبارے کی طرح اوپر اڑ گئی۔ برق نے یہ ماجرا دیکھا تو پوری قوت سے اپنی چھاؤنی کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ صورت نگار نے اسے للکار کر کہا، میں نے تجھے بھی دیکھ لیا تھا، پر چھوڑتی ہوں، جا رات کے حمایتیوں کو خبردار کر دے، میں کچھ دیر یہیں انتظار کروں گی، جس میں دم ہو آ کر رات کو چھڑا لے۔ دوڑنے میں برق گھوڑے جیسا تیز تھا۔ جلد ہی چھاؤنی میں جان پہنچا اور ناگن بجلی کے پاس جا کر فر سارا واقعہ بیان کر دیا۔ بیٹے کی محبت کے جوش میں ناگن اسی وقت اڑ کر برق کی بتائی ہوئی جگہ پر جا پہنچی اور رات کو ایک چٹان پر اڑتا دیکھ کر اسے اڑا لانے کے لیے جھپٹی۔ اسی لمحے صورت نگار نے جانے کون سا ایسا منتر پڑھ کر تالی بجائی کہ ایک بارگی سینکڑوں پتلے پیدا ہو کر ہوا میں ناگن بجلی سے چمٹ گئے۔ اس نے بڑا زور کیا مگر دیکھتے ہی دیکھتے پتلوں نے اسے بے بس کر کے باندھ دیا۔ صورت نگار کچھ دیر تک ناگن بجلی کی بے بسی سے مزہ لیتی رہی، پھر اس نے 3 بار تالی بجا کر ایک پیر زور سے زمین پر پٹخا۔ گڑ گڑاہٹ کے ساتھ زمین ایک جگہ سے پھٹی۔ ایک سیاہ بھجنگ جادوگر اس میں سے نکل کر ملکہ کے سامنے آیا اور ادب سے سلام کر کے کہنے لگا، حکم فرمائیے سرکار، منحوس جادوگر حاضر ہے۔ صورت نگار نے رات جادوگر اور ناگن بجلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، منحوس جادوگر، ان دونوں کو قید کر لو اور اسی جگہ حفاظت سے رکھو۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ منحوس جادوگر نے ایک طلسمی برج بنا کر ناگن بجلی اور رات جادوگر کو اس میں قید کر دیا اور خود ان کی نگرانی کرنے لگا۔ اس رات صورت نگار نے آرام کیا اور دوسرے دن صبح ہی صبح اپنا سارا لشکر لے کر ملکہ حیرت کی چھاؤنی کا رخ کیا۔ ملکہ حیرت نے اپنے سرداروں کے ساتھ اس کی پیشوائی کی اور پہلے سے تیار خیموں میں اس کے لشکر کو ٹھہرایا۔ صورت نگار نے ملکہ حیرت سے کہا، میں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام لوں اور باغیوں کی جڑ بنیاد اکھاڑ پھینکوں۔ میرے نام پر طبلِ جنگ بچانے کا حکم دیجیے، کل صبح میں خود میدان جنگ میں جاؤں گی۔ ملکہ حیرت نے جواب دیا، آپ ہمارے مرشد زادے مصور جادوگر کی بیگم ہیں، 2-4 دن آرام کیجیے، پھر جنگ کی تکلیف اٹھائیے۔ یہ بات صورت نگار کو پسند نہ آئی، آخر اس کے اصرار پر طبلِ جنگ بجوا دیا گیا۔ ملکہ معروف کے جاسوسوں نے جا کر اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ اس نے بھی جنگ کا نکارہ بجانے کا حکم دیا۔
رات بھر دونوں جانب نکارے اعلان جنگ کرتے رہے۔ صبح کے وقت صورت نگار اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں آ ڈٹی۔ معروف نے بھی آگے بڑھ کر اپنے لشکر کی صفیں آراستہ کی۔ صورت نگار نے غصے میں بپھر کر اپنے جادوئی اژدہے کو لشکر سے باہر نکالا اور بیچ میدان میں پہنچ کر ملکہ معروف اور اس کی فوج کو للکارنے لگی۔ اے بدنصیب باغیو، تمہاری زندگی کے دن پورے ہوئے۔ غضب کیا کہ تم نے میرے بیٹے کو ہلاک کیا۔ اب تم میں سے کسی کا زندہ بچنا محال ہے، لیکن سب کو ایک ساتھ ہلاک کرنے سے پہلے میں تمہیں موقع دیتی ہوں۔ جس میں ہمت ہو سامنے آئے، مقابلہ کر کے دل کی حسرت نکالے۔ بہار جادوگر سے اس کی یہ ڈینگ برداشت نہ ہو سکی۔ معروف سے اجازت لے کر وہ اپنا جادوئی مور اڑا کر اس کے سامنے آئی۔ صورت نگار نے ایک ناریل جھولی سے نکال کر اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، اچھا، ملکہ حیرت کی چھوٹی بہن کو بھی یہ توفیق ہوئی کہ میرے مقابلے پر آئے۔ ناریل ہوا میں پھٹا اور اس میں سے سینکڑوں تصویریں پرچھائیوں کی طرح نکل کر بہار جادو پر جھپٹ پڑیں۔ بہار جادو نے جلدی سے اپنی موتیوں کی مالا آسمان میں اچھال دی۔ مالا لمبی ہوتی ہوئی آسمان تک جا پہنچی۔ بہار جادوگر پھرتی کے ساتھ اس مالا پر چڑھتی چلی گئی۔ تصویریں مالا کے ارد گرد منڈلانے لگیں۔ بہار جادوگر نے ایسا منتر پڑھا کہ ایک زبردست شعلہ اوپر سے گرا اور اس نے دم کے دم میں ساری تصویروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ یہ دیکھ کر صورت نگار نے کاغذ پر جلدی جلدی ایک تصویر بنائی اور اسے لٹکی ہوئی مالا کی طرف پھینک دیا۔ قریب پہنچ کر تصویر کے منہ سے صدہا چنگاریاں نکل کر مالا کو جلانے لگیں۔ بہار جادوگر نے توڑ کے کئی منتر پڑھے مگر ایک بھی کارگر نہ ہوا۔ ساری مالا جل گئی اور بہار جادوگر جو کہ اس میں لٹکی ہوئی تھی نیچے گر پڑی۔ اس کے زمین پر گرتے ہی وہ تصویر اس پر جھپٹ پڑی۔ بہار نے زمین پر لوٹ لگا کر اپنے سر کے کئی بال جلدی جلدی توڑ کر تصویر کی طرف اچھالے۔ آنن فانن وہ بال زنجیر بن کر تصویر کو لپٹ گئے۔ اسے بے بس کر کے بہار کے سامنے لا پٹخا۔ بہار نے جادوئی کینچی سے تصویر کے ٹکڑے کر دیے۔ صورت نگار چاہتی تھی کہ کوئی اور وار کرے مگر بہار جادوگر نے اس سے پہلے جھولی میں سے ایک گلدستہ نکال کر اس کی طرف پھینک دیا۔ لا تعداد سنہری روپہلی پھول گلدستے میں سے نکل کر صورت نگار پر برسنے لگے۔ صورت نگار ان پھولوں کی رنگا رنگی اور بھینی بھینی خوشبو سے مست ہو کر جھومنے لگی۔ بہار کا جادو اس پر اثر کرنے لگا اور وہ اس کی تعریف کرنے لگی مگر زیادہ عرصہ نہ ہو پایا تھا کہ تڑاخے کی آواز کے ساتھ زمین پھٹی اور اس میں سے صورت نگار کی محافظ طلسمی پریاں نکل آئیں۔ گلدستے سے برسنے والے پھول چنتے ہوئے انہوں نے صورت نگار کو آواز دی، ملکہ ہوش میں آ جائیے، آپ مصور جادوگر کی بیگم ہیں، ایسا جادو آپ کا دشمن ہے۔ پریوں کے ان الفاظ کے ساتھ ہی صورت نگار پر سے بہار جادوگر کے پھولوں کا اثر جاتا رہا۔ وہ اپنے آپے میں آ گئی اور شمشیر کھینچ کر بہار جادوگر پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے بھی نیمچا سونت لیا اور دونوں کے درمیان خوفناک مقابلہ شروع ہو گیا۔ صورت نگار کے سرداروں نے جوش میں آ کر اپنی فوج کو حملہ کرنے کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف سے معروف اپنی فوج کو لے کر آگے بڑھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں لشکر بپھری ہوئی طوفانی موجوں کی طرح ایک دوسروں سے ٹکرا گئے۔ جادوگر آگ اور پتھر برساتے تھے، سپاہی تلواروں کے جوہر دکھاتے تھے۔ کہیں بہادرانہ للکار تھی، کہیں بے کسی کی چیخ و پکار تھی۔ لاشوں پر لاشیں گر رہی تھیں، زمین خون سے لال ہو رہی تھی۔ وہ شور تھا کہ آسمان کانپ رہا تھا، وہ دھما چوکڑی مچی تھی کہ زمین دہل رہی تھی۔ شام تک اسی طرح گھمسان کی جنگ ہوتی رہی۔ دونوں طرف کے بہادروں نے جانیں لڑا دیں لیکن ہار جیت کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ آخر اندھیرا ہونے پر دونوں لشکر جنگ ملتوی کر کے اپنے اپنے کیمپ میں واپس ہو گئے۔ صورت نگار کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ بہار جادوگر کا طلسمی گلدستہ آج اس پر بھی اثر کر گیا۔ خیمے میں پہنچتے ہی وہ کاغذ اور طلسمی قلم لے کر بیٹھ گئی اور دشمن کو تباہ کرنے والی خاص قسم کی جادوئی تصویریں بنانے لگی۔ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ ملکہ حیرت سرسر ایارہ کے ساتھ اس کے پاس آئی اور کہنے لگی، شہنشاہ افراسیاب نے کوئی خاص مشورہ کرنے کے لیے مجھے اسی وقت بلایا ہے، مہربانی کر کے میرے واپس ہونے تک آپ جنگ موقوف رکھیں۔ اچھی بات ہے، صورت نگار نے جواب دیا۔ رخصت ہوتے وقت حیرت نے سرسر سے کہا، تم یہاں رہ کر ملکہ صورت نگار کی حفاظت کرنا، خبردار ایسا نہ ہو کہ ایار آ کر کوئی اور حرکت کر جائیں۔ سرسر نے چوکسی کا وعدہ کیا۔ ملکہ حیرت جادوگر مطمئن ہو کر افراسیاب کے پاس گنبد نور کی طرف پرواز کر گئی۔
کچھ دیر بعد سرسر کو خیال آیا کہ ممکن ہے آج دشمن کے کئی عیار ساتھ یا الگ الگ آئیں۔ مدد کے لیے مجھے اپنی کسی شاگرد کو بھی بلا لینا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے ایک ہرکارے کو اپنی چھاؤنی میں بھیجا کہ جا کر سبا رفتار کو بلا لائے۔ ہرکارے کو روانہ کر کے وہ اطمینان کے ساتھ ٹہلتے ہوئے نگرانی کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد اچانک اس کی نگاہیں ایک فراش پر جم گئیں۔ وہ بارگاہ کے شمع دانوں میں لگی ہوئی موم بتیاں گل کر رہا تھا۔ سرسر کو یقین ہو گیا کہ یہ امرو کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ صورت نگار کے قریب جا پہنچی اور آہستہ سے اس کو کہا، ملکہ صاحبہ ہوشیار، امرو فراش کے بھیس میں یہاں موجود ہے۔ صورت نگار نے سوالیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ اس نے آنکھ سے نکلی فراش کی طرف اشارہ کیا۔ صورت نگار نے کچھ پڑھا اور وہ جگہ جہاں فراش کھڑا تھا وہاں دو طلسمی پتلے زمین سے نکلے اور اسے گھسیٹتے ہوئے صورت نگار کے پاس لے آئے۔ وہ کڑک کر بولی، کیوں او عیار، کیا تجھے میری طاقت کا اندازہ نہ تھا جو یوں بے خوف چلا آیا؟ بول اب کیا سزا دوں؟ امرو ڈرنے یا خوشامد کرنے کے بجائے ہنس پڑا اور بولا، اچھا تو آپ بھی اپنے آپ کو کچھ سمجھتی ہیں؟ آئینے میں کبھی شکل دیکھی ہے اپنی؟ آپ اور مجھے سزا دیں گی؟ اپنے ان پتلوں کو الگ کر دیجئے ورنہ میرا بھی غصہ بڑا خراب ہے۔ کوئی معمولی عیار نہیں، عیاروں کا عیار امرو بن امیہ نامدار ہوں۔ آپ جیسی نہ جانے کتنی جادوگرنیوں کو بغیر ٹکٹ عدم آباد پہنچا چکا ہوں۔ صورت نگار نے آگ بگولا ہو کر کچھ کہنا چاہا مگر سرسر بول پڑی، حضور اس کو سزا دینے کی زحمت گوارا نہ کریں، اسے منہ ہی نہ لگائیں، انتہائی گستاخ اور بد زبان آدمی ہے، اسے تو شہنشاہ ہی ٹھیک کریں گے۔ اجازت دیجئے کہ میں اسے لے جا کر آپ کی جانب سے شہنشاہ کو پیش کروں۔ صورت نگار نے اسے اجازت دے دی اور سرسر امرو کو ہتھ کڑی بیڑیاں پہنا کر لے چلی۔ اتفاق دیکھیے کہ جو ہرکارہ سبا رفتار کو بلانے کے لیے سرسر نے بھیجا تھا اس سے راستے میں برق فرنگی کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ برق ایک محافظ سردار کے بھیس میں تھا۔ اس نے پوچھا تو ہرکارے نے بے دھڑک بتا دیا کہ فلاں کے کہنے پر فلاں کو بلانے جا رہا ہوں۔ راستے میں خاصی آمدرفت تھی، برق نے مجبوراً اسے جانے دیا، تاہم ایک اوٹ میں جا کر اس نے جلدی جلدی سبا رفتار کا بھیس بھرا اور دوڑتا ہوا صورت نگار کے خیمے کی طرف چل دیا۔ ادھر سے سرسر امرو کو لیے چلی آ رہی تھی۔ آمنے سامنے ہونے پر نقلی سبا رفتار نے جھک کر اسے سلام کیا اور کہنے لگی، مبارک ہو، آفرین ہو، خوب گرفتار کیا امرو کو، مگر یہ پھنس کیسے گیا؟ سرسر نے جواب دیا، شامت اسے خود ہی گھسیٹ لائی تھی، اچھا ہوا تم مل گئیں، اسے گنبد نور لے کر شہنشاہ کی خدمت میں پیش کر دو، میرا یہیں رہنا زیادہ مناسب ہے، ممکن ہے کہ دوسرے عیار بھی ملکہ صورت نگار کی فکر میں یہاں آ کر قسمت آزمائی کریں۔ اس پر نقلی سبا رفتار نے امرو کو ساتھ لیا اور گنبد نور کے راستے پر ہو لی۔ ایک محفوظ مقام پر پہنچ کر اس نے امرو کی ہتھ کڑی بیڑی کاٹ کر الگ کی اور ادب کے ساتھ کہنے لگا، استاد سلام قبول ہو، میں ہوں آپ کا شاگرد برق فرنگی۔ امرو بے حد خوش ہوا، برق کو ایک کھوٹا پیسہ انعام میں دے کر رخصت کیا اور خود سبا رفتار کا بھیس بنا کر صورت نگار کے خیمے میں جا پہنچا۔ سرسر نے دیکھا تو کہا، سبا رفتار تجھے تو میں نے گنبد نور بھیجا تھا، اتنی جلدی امرو کو پہنچا کر واپس آ گئی؟ امرو بولا، نہیں استانی جی، میں تھوڑی ہی دور گئی تھی کہ ایک طلسمی پتلا اڑتا ہوا آیا اور امرو کو مجھ سے لے کر پلٹ گیا، کہتا تھا شہنشاہ افراسیاب کا بھیجا ہوا ہوں۔ سرسر جانتی تھی کہ افراسیاب کتاب سامری کے ذریعے جو بات چیت چاہتا ہے معلوم کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے پتلا یا پنجہ بھیج کر بلا لیتا ہے۔ اسے نقلی سبا رفتار کی بات پر بالکل شبہ نہ ہوا۔ سوال جواب سے بچنے کی خاطر امرو درد سر کا بہانہ بنا کر لیٹ رہا۔ سرسر پہلے کی طرح صورت نگار کی حفاظت کرنے لگی۔ ادھر برق امرو سے الگ ہو کر چلا تو ایک مقام پر اصلی سبا رفتار سے اس کی مٹ بھیڑ ہو گئی۔ سبا رفتار نے اس پر بے ہوشی کے غباروں کی برسات کر دی مگر برق صاف بچ کر نکل گیا۔ سبا رفتار اپنی راہ چل دی۔ لشکرگاہ کے کنارے برق اس کی گھات میں بیٹھا تھا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچی، برق نے اوٹ سے نکل کر اس پر کمند پھینکی، لیکن سبا رفتار بجلی کی طرح تڑپ کر کمند کے حلقے سے نکل گئی اور کمان میں تیر جوڑ کر برق کے سینے کا نشانہ لیا، لیکن گھبراہٹ میں تیر سینے کے بجائے اس کے انگوٹھے میں لگا۔ اب وہ تلوار کھینچ کر سبا رفتار پر حملہ آور ہوا۔ سبا رفتار بھاگ کھڑی ہوئی، برق نے پیچھا کیا، وہ لشکرگاہ میں جا گھسی اور ترارے بھرتی بارگاہ میں جا پہنچی۔
صورت نگار اور سرسر دونوں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ ایک سبا رفتار پہلے ہی ان کے قریب فرش پر سو رہی تھی۔ ان کا ماتھا ٹھنک گیا کہ یہ دوسری سبا رفتار کہاں سے آ گئی۔ سرسر نے اسے نقلی سبا رفتار سمجھتے ہوئے کمند میں جکڑ لیا۔ یہ دیکھ کر اس نے چلا چلا کر اپنے اصلی ہونے کے ثبوت پیش کیے۔ نقلی سبا رفتار یعنی امرو نے اندازہ کر لیا کہ اب خیر نہیں۔ وہ فرش پر دکھاوے کی نیند سو رہا تھا۔ خطرہ محسوس کرتے ہی وہ اٹھ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سرسر اور سبا رفتار دونوں بلا کی طرح اس کے پیچھے لگ گئیں۔ لشکرگاہ سے باہر نکلنے کے بعد امرو نے بھاگتے ہوئے ان پر بے ہوشی کے غبارے سر کرنے شروع کر دیے، مگر اس ترکیب سے کہ غبارے ان سے 8-10 قدم پیچھے آگے پھٹتے ہوئے۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ بے ہوشی کا دھواں ان کے پھیپڑوں میں داخل ہو جاتا۔ آخرکار دونوں عیارنیں ایک کے بعد ایک بے ہوش ہو کر زمین ناپنے لگیں۔ کچھ دیر بعد جب امرو نے انہیں پیچھا کرتے نہ پایا تو سمجھ گیا کہ میدان صاف ہے۔ جلدی جلدی اس نے سرسر کا بھیس بنایا اور چکر لگا کر صورت نگار کے پاس جا پہنچا۔ صورت نگار نے پوچھا، کیا امرو بچ کر نکل گیا؟ جی نہیں، نقلی سرسر نے جواب دیا، پکڑا تو گیا ہے مگر عجیب عجیب تماشا دکھا رہا ہے۔ جس جگہ باندھ کر ڈالا گیا ہے وہاں سے اٹھائے نہیں اٹھتا۔ کبھی اتنا موٹا ہو جاتا ہے کہ ناک نقشہ تو خیر ہاتھ پاؤں بھی نہیں دکھائی دیتے، اور کبھی اتنا چوڑا ہو جاتا ہے کہ اونچائی بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اکیلی نہ چلیے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یہ آخری بات امرو نے اسے جوش دلانے کے لیے کہی تھی اور وہ اس میں کامیاب رہا۔ صورت نگار نے بڑے روب سے کہا، ایسے کتنے ہی شعبدے میری چٹکی میں ہیں، میں اکیلی ہی چلتی ہوں۔ امرو صورت نگار کو لشکر سے لے کر باہر آ گیا اور ایک جگہ موقع پا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ اس کے بعد اس نے وہاں ایک لمحہ ٹھہرنا بھی غیر مناسب جانا۔ صورت نگار کو زنبیل میں ڈال کر 9-2-11 ہو گیا، اور جب بہت دور نکل گیا تو ایک محفوظ جگہ رک کر صورت نگار کو قتل کر دینا چاہا، لیکن ایسی خوفناک آوازیں بلند ہوئیں کہ اس کا دل کانپ گیا۔ سمجھ گیا کہ یہ بہت بڑی ساحرہ ہے، میرے ہاتھوں قتل نہ ہو سکے گی۔ مجبوراً اسے زنبیل میں ڈال کر اپنے کیمپ کی طرف چل دیا کہ وہیں پہنچ کر دوسرے جادوگروں کی مدد سے اسے جہنم رسید کروں گا۔ ادھر سرسر کو بھی جلد ہی ہوش آ گیا۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی واپس صورت نگار کی بارگاہ کو چل دی۔ امرو اسی کے بھیس میں تھا اور صورت نگار کو لے کر چھاؤنی سے باہر گیا تھا۔ صورت نگار کی کنیز نے جو اسے تنہا آتے دیکھا تو حیرت سے کہا، ملکہ صاحبہ کو کہاں چھوڑ آئیں؟ سرسر نے کہا، اے بوا، کیوں بے وقوف بناتی ہو؟ میں تو انہیں یہیں چھوڑ کر گئی تھی، اس موئے امرو عیار کو پکڑنے گئی تھی۔ خواص نے پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا، کیوں جھوٹا بناتی ہو؟ تھوڑی دیر پہلے ہی تم انہیں یہاں سے اپنے ساتھ لے گئی تھی، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سرسر کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ میرے بھیس میں امرو ملکہ صورت نگار کو لے اڑا ہے۔ ملکہ حیرت افراسیاب کے پاس جانے سے پہلے اسے صورت نگار کی حفاظت کرنے کی سخت تاکید کر گئی تھی۔ اپنی جانب سے اس نے کوئی کوتاہی نہ برتی تھی، پھر بھی امرو صورت نگار کو پکڑ لے جانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ یہ اس کے لیے کٹ مرنے کی بات تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چاہے جان چلی جائے، یا تو صورت نگار کو واپس لاؤں گی یا اس کے بدلے میں ملکہ مارخ کو اٹھا لاؤں گی۔ خواص کو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ بجلی کی طرح تڑپ کر بارگاہ سے نکلی اور آندھی کی طرح ملکہ مارخ کی چھاؤنی میں جا پہنچی۔ ایک خدمتگار کے بحروپ میں بارگاہ کے اندر جا کر اس نے دربار کا جائزہ لیا۔ امرو اور برق اب تک وہاں نہ پہنچے تھے۔ سرسر یہ معلوم کر کے باہر آئی۔ ایک مقام پر اوٹ میں ہو کر اس نے برق فرنگی کا بھیس بنایا اور تیزی سے چلتی ہوئی پھر دربار میں جا پہنچی۔